السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، حاضرین کرام، سامعین کرام، برادران اسلام اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا درس سپارہ نمبر 13 سورۃ الرعد آیت نمبر 32 یہاں سے شروع ہوگا۔ اس درس کو شروع کرنے سے پہلے آج کا ٹائم ویری شارٹ، چند باتیں تمہید کے طور پر آپ سے بیان کرنی ہیں، اس کے بعد اگر وقت بچا تو پھر یہ درس شروع کر دوں گا۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر حضرات خلفائے راشدین میں سے ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور خلافت کے پہلے نمبر میں جن کا نام ہے اسم گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلامی اس مہینے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ امت مسلمہ کو بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی۔ ہاں، محرم آئے سب کو معلوم ہوتا ہے، اور کوئی ایسی دن آئے وہ معلوم ہوتا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کیسی ہستی ہے، احادیث کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب منصب نبوت پر سرفراز ہو گئے اور آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، تو دعوت کے کام میں سب سے پہلے لبیک کہنے والے، یہ کہیے سب سے پہلے اسلام لانے والے مردوں کے اندر، دوستوں کے اندر، احبابوں کے اندر کون تھے؟ نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عورتوں کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باندیوں کے اندر، غلاموں کے اندر کون؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول پر ساری زندگی عمل کیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری تو قرآن کریم ان کی تعریف کرتا ہے۔ سورۃ الاعراف سپارہ نمبر 8 آیت نمبر 35 کھولو قرآن اور دیکھو۔ فرمایا خطاب مجھے اور صرف آپ کو نہیں ہے، بلکہ پوری امت کو خطاب ہے، اور پوری امت کو بنی جتنے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیے ہیں تمام انسانوں کو خطاب ہے۔ اور عنوان کیا دیا خطاب کا؟ یہ نہیں کہا اے مسلمانوں، یہ نہیں کہا اے صحابیوں، یہ نہیں کہا اے نبیوں، خطاب کیا دیا؟ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ آدم کی اولاد میں سب آ گئے A to Z۔ آیت نمبر 35 سورہ اعراف سپارہ نمبر 8 فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، دیکھو اما یأتینکم رسول منکم، اگر تمہارے پاس حضرات انبیاء کرام کے زمانے میں اور رسولوں کے زمانے میں اگر کوئی نبی تمہارے پاس آئے اور کوئی رسول تمہارے پاس آئے، اور اگر انبیاء کرام کا زمانہ ختم ہو گیا، رسولوں کا زمانہ ختم ہو گیا، اب انبیاء کرام کے جانشین
اور رسولوں کے جانشین اگر کوئی تمہارے پاس آئیں وہی کام لے کر جو کام حضرات انبیاء کرام نے کیا ہے. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یاتینکم رسول منکم، اگر ہمارا کوئی پیغام پہنچانے والا، ہمارا کوئی پیغامبر اگر تم تک پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد وہ کرتا کیا ہے؟ یقصون علیکم آیاتی، جان دے دوں اس قرآن پر، یقصون علیکم آیاتی، اور وہ پیغامبر آنے کے بعد تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے. یقصون علیکم آیاتی، ہماری آیتوں کی تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے. ہماری آیتوں کو سن سن کر فمن اتقا، تم میں سے جس نے بھی تقویٰ کی زندگی اختیار کر لی، تقویٰ کی زندگی اللہ سے ڈرنے والا بن گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بن گیا، یہ ہے تقویٰ. فمن اتقا واصلح، اور تقویٰ کی زندگی گزارتے ہوئے واصلح، اپنی اصلاح کی فکر میں لگ گیا. کوئی کام غلط نہ کر بیٹھوں، کوئی قدم غلط نہ اٹھا بیٹھوں، کوئی آنکھ غلط نہ جھپکوں، کوئی سانس غلط نہ نکلے. فرمایا واصلح، اپنی اصلاح کی فکر میں لگ گیا. تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن کو سنا، اللہ کے احکامات کو سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر آپ کی حدیثوں کو دیکھا، اس کو سنا، تو پھر کیا ہوا؟ اس پر ایمان لایا، اس کو پڑھنا سیکھا اور اس پر عمل کرنا سیکھا اور اپنی اصلاح کی فکر میں لگ گیا. تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے، دیکھو قرآن، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کے دن کوئی غم، کوئی رنج، کوئی پریشانی، کوئی گھبراہٹ، کوئی فکر، کچھ بھی اس کو نہیں ہوگا. یہ تھی آیت نمبر 35. ابھی ماشاءاللہ آپ سب سر جوڑ کر یہاں بیٹھے، قاری صاحب سے آپ نے تلاوت سنی اور اللہ جل شانہ کے 99 نیم وہ آپ نے سنے. کتنا برکت کا مقام ہے، کتنی عزت کا مقام ہے. آج دنیا کی اکثریت یہ کہتی ہے، یہ سمجھتی ہے، اکثریت اس لیے کہہ رہا ہوں، سب ایسے نہیں ہیں. آج دنیا کی اکثریت یہ ہے، یہ سمجھتی ہے ہمارے پاس اگر اقتدار ہے تو ہم کامیاب، ہمارے پاس ملک اور مال ہے تو ہم کامیاب، ہمارے پاس تجارت اور زراعت ہے ہم کامیاب، ہمارے پاس تخت اور سلطنت ہے تو ہم کامیاب، ہمارے پاس اگر مال اور اولاد ہے تو ہم کامیاب، ہمارے پاس اگر عزت اور وجاہت ہے تو ہم کامیاب، ہمارے پاس اگر حکومت ہے تو ہم کامیاب. تمام فنا ہونے والی چیزوں میں دنیا کی اکثریت نے کامیابی سمجھ رکھی ہے، حالانکہ کامیابی اس میں نہیں ہے. کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے میں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے میں. تمہید کے طور پر ایک دو آیتیں ختم کرتا ہوں ابھی. فرمایا آیت نمبر 165 سورہ بقر 2 سپارہ پیج نمبر 4 کی فرسٹ لائن دیکھو قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، بعض لوگ دنیا میں غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت ان کو اللہ سے کرنی چاہیے. غیر اللہ، جتنی ساری چیزیں اس میں آ گئیں، غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت ان کو اللہ سے کرنی چاہیے تھی. ایسی محبت نہیں کرتے اللہ سے. لیکن ان میں جو مسلمان ہیں، آیت نمبر 165 سورہ بقر پارہ نمبر 2 پیج نمبر 4 فرسٹ لائن فرمایا والذین آمنوا، اور جو لوگ مسلمان ہیں ان میں اشد حب للہ، وہ اللہ ہی سے محبت بہت زیادہ رکھتے ہیں، اللہ ہی سے محبت ان کی ہوتی ہے، اللہ سے محبت کرنے والے. فرمایا ان کا مقام کیا ہے؟ خدا کی قسم، نماز آج لیٹ ہو جائے
لیکن مجھے اس واقعہ بیان کرنا ہے، چند منٹ لوں گا، 5-10 منٹ زیادہ لگ جائیں گے شاید۔ فرمایا قرآن کریم 30 سپارہ سورہ منفقین لاسٹ آیت، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سمجھ گئے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ کیوں؟ وائی ذالک لمن خشی ربا، ساری زندگی اپنے رب سے ڈر کر انہوں نے گزاری، اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزاری، تقویٰ کی زندگی گزاری۔ اس لیے فرمایا ان کا مقام کیا ہے؟ ان کا مقام یہ ہے، فرمایا فور ایگزامپل، اور یہ دنیا والے ہیں جو غیر اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ ان کا حال یہ ہے، سپارہ نمبر 19 آیت نمبر 30 فرسٹ پیج سورہ فرقان۔ ان کا مقام کیا ہے؟ ان کا حال کیا ہے؟ ان کا حال یہ ہے، وقال الرسول، ایک دن ایسا آئے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ یا ربی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، ان قومی، یہ میری امت ہے، یہ میری قوم ہے، ھذا القرآن مہجورا، تو نے مجھ پر جو قرآن نازل کیا ہے اس قرآن کو میری قوم نے، میری امت نے چھوڑ رکھا تھا، جس کی شکایت آقا نامدار سرور کائنات تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اس کے بچاؤ کا کون سا راستہ ہے؟ جس کی شکایت ہو اللہ سے ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جنہوں نے قرآن کی قدر کی ہے ان کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا آیت نمبر 24 سپارہ 19 فرسٹ پیج، کیا فرمایا؟ سورہ فرقان، اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، خیر مستقر و احسن مقیلا، ان کا مکان، ان کا محل جنت کے اندر، اور ان کی آرام گاہ بہت اچھی ہوگی۔ اور اس کا نمونہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتی ہے، ساری زندگی رسول پر اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے ٹائم کو قربان کیا۔ جب ساری زندگی قربان کیا، لائف کیا ہے؟ کتنی لائف ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، اور کتنی لائف ہے خلافت کی؟ اونلی 2 years 3 months، صرف 2 سال اور 3 مہینے خلافت کا زمانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب خلافت ملی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ زمانہ کتنا؟ صرف 2.25 سال۔ 2.25 سال کے بعد اب ان کے طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی اور انتقال کا وقت قریب آیا۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ آپ جب میرا انتقال ہو جائے مجھ کو غسل دینا۔ یہ چوتھے خلیفہ ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان ہو جاؤ اس جملے پر۔ فرمایا یہ وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، جن ہاتھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہو وہی ہاتھ مجھے بھی غسل دے۔ یہ تھا عشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو میرے جنازے کو لے جا کر روضہ اطہر کے سامنے رکھ دینا، مسجد نبوی میں، اور یہ آواز دے دینا کہ ابوبکر صدیق
روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، یہ آواز دے دینا۔ اس اعلان کے بعد، اس آواز کے بعد روضہ اطہر کا اگر دروازہ کھل جائے، تالوں پر تالے پڑے رہتے ہیں، تالے خود بخود آٹومیٹک کھل جائیں، دروازہ ڈور آٹومیٹک کھل جائے، تو پھر مجھے جنازے کو اندر لے جانا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں مجھے دفن کر دینا۔ سمجھے؟ کوئی نبی نہیں ہے، کون ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن عمل ایسا، اس عمل کی بنیاد پر ساری زندگی اللہ سے ڈرتے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا، تو اب انتقال کا وقت آیا، فرمایا میرا جنازے کو وہاں رکھ دو، اور اگر قسمت میں ہوا، میری تمنا یہ ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں دفن ہوں، تو اگر دروازے خود بخود کھل گئے، تالے خود بخود کھل گئے، بغیر توڑے ہوئے، بغیر کھولے ہوئے، تو پھر میرے جنازے کو اندر لے جانا اور دفن کر دینا۔ چنانچہ اس اعلان کے بعد خود بخود سارے تالے کھل گئے اور روضہ اطہر کھل گیا۔ کھلنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مقدس اور ان کا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ مبارک، وہاں ان کا سر ہے، تو وہاں پر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ یہ مقام ہے کس کا؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو، ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور حق ادا کرتے رہو۔ حق کیا ہے؟ حق یہی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ 2-3 آیت تلاوت کرتا ہوں، آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 32۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار مکہ، یہ مشرکین مکہ، یہ منافقین مکہ، یہ آپ کے ہم وطن، آپ کے ہم زبان، اور یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ کوئی فکر نہ کریں، کوئی غم نہ کریں، کوئی رنج نہ کریں، کوئی دل کے اندر چبھن محسوس نہ کریں۔ رسولوں کے ساتھ ہمیشہ مذاق ہوتا آیا ہے، پہلے رسولوں کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، آپ کو اگر نہیں چھوڑتے تو کوئی بات نہیں۔ بات کیا ہے؟ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، میں نے ڈور ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے، ان کو میں نے مہلت دے رکھی ہے، اور جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں ان کو پکڑ لوں گا۔ جب ان کو میں پکڑوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ بدر کے اندر ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا، احد کے اندر ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا، احزاب کے اندر ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا، خندق کے اندر ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا، ان کے نشان پر نشان مٹتے چلے جائیں گے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، دیکھو میری پکڑ کیسی پکڑ ہے۔ آیت نمبر 33۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، بھلا دیکھو تو صحیح، جو ہستی، جو ذات ہر انسان کے ہر کام پر نظر رکھتی ہے، اللہ جل شانہ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، تم اس کے لیے شریک قرار دیتے ہو۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، ان کے ذرا نام تو بتاؤ جو تم نے غیر اللہ کو اپنے خدا بنا رکھے ہیں۔ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ، تم کیا مجھ کو وہ بات بتلانا چاہتے ہو جو اللہ کو پتہ نہ ہو؟ ایسی کون سی بات ہے؟ بل زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، بات کیا ہے؟ یہ کفار جو ہیں ان کو اپنے احکام بڑے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ اور ان کا حال کیا ہوگا؟ آیت نمبر 34۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ان پر عذاب ہے، دن رات کہیں نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی حادثہ ان پر پڑتا رہتا ہے۔ دنیا کا عذاب تو اپنی جگہ، لیکن ولا عذاب الآخرت اشق،
اشق کا ترجمہ کیا ہے؟ تو آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب کے مقابلے میں بہت ڈینجر ہے، بہت خطرناک ہے، بہت سخت ہے۔ دنیا کے عذاب کی اس کے سامنے کوئی ویلیو نہیں، آخرت کا عذاب بہت سخت ہے۔ وما لهم من اللہ من واق، اور اللہ کے علاوہ ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کیوں بچائے گا؟ اللہ کے دشمن تھے۔ آیت نمبر 35، ایک آیت پڑھتا ہوں ختم کرتا ہوں، سننے کی بات ہے۔ مثل الجنتی التی وعد المتقون، اور جن لوگوں نے تقویٰ کی زندگی اختیار کی، جو لوگ متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ساری زندگی گزارنے والے ہیں، فرمایا ان کی مثال کیا ہے؟ ان کی مثال ایسی ہے، اللہ نے وعد المتقون، وعدہ کر رکھا ہے ان نیک لوگوں سے۔ کیا لائف ہے، کتنی زندگی ہے، 65 میں آگے ریٹائر، اس کے بعد ختم، اب قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، اب پتہ نہیں 70 تک پہنچے تھا کہ نہیں پہنچتا، 75 تک پہنچتا کہ نہیں پہنچتا، اب تو بالکل آخری منزل ہے۔ انسان کے 3 دور ہیں، نمبر 1 جوانی، نمبر 1 بچپن، نمبر 2 جوانی، نمبر 3 بڑھاپا۔ اب بڑھاپا ہے، یہ انسان کی لائف ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے اس مختصر سی لائف میں حق ادا کر دیا اللہ کا اور اس کے رسول کا، فرمایا یہ لوگ متقی ہیں، ان متقیوں سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے تجری من تحت الانہار، ایسے باغات کا ان کے بنگلوں کے سامنے، ان کے محلوں کے سامنے، ان کے پلازوں کے سامنے، ان کے مکانات کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی، سامنے بھی اور پیچھے بھی، اور اکلھا دائم وذلھا، اور اس کا پھل یہ ہمیشہ کھانے والے ہوں گے، جنت کے پھل۔ اکلھا دائم، دائم مانے ہمیشہ ہمیشہ فروٹ کھاتے رہیں گے جنت میں، اور وذلھا، اور ان کا سایہ جنت میں سایہ بھی دائمی ہوگا، کبھی دھوپ کی تکلیف ان کو نہیں ہوگی۔ اور تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار، یہ بہترین گھر ہوگا تقوی والے لوگوں کا، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کے لیے عذاب جہنم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔